الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطرق الطاهر الدق الفاخر البحر الزاخر العالم الماهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الغيبين الطاهرين المعصومين المكرومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ مائدہ جو قرآن حکیم کا 5واں سورہ اس کی 15ویں آیت کی تلاوت کا شرف آپ حضرات نے حاصل کیا۔ موضوع گفتگو قرآن اور اہل بیت کا باہمی اتحاد۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی جانب سے تمہارے پاس نور بھیجا اور کتاب۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نور سے بھی مراد قرآن ہے اور کتاب سے بھی مراد قرآن ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اللہ پر ایک تحمت، اس لیے کہ جب ہم کسی چیز کے سلسلے میں تکرار نہیں کرتے ایک ہی چیز کے سلسلے میں، تو اللہ کیسے تکرار کرے گا؟ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ مولانا ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے آپ کی خدمت میں ایک گلاس پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پانی لے لیجیے اور پانی لے لیجیے، تو وہی چیز دوبارہ تکرار نہیں ہوتی جب تک دونوں کی حقیقت میں فرق نہیں۔ اللہ نے جس ترتیب سے کہا، کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اسی ترتیب سے اللہ نے پہلے حادث بھیجا پھر کتاب بھیجی۔ اگر پہلے کتاب بھیجتا پھر حادث بھیجتا تو یہ کہتا کہ میں نے تمہارے پاس کتاب بھیجی اور نور بھیجا، لیکن یہ فطرت بشری ہے کہ اگر کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے روشنی کا انتظام کرتا ہے پھر کتاب کا مطالعہ کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے میں کتاب کوئی پڑھنے لگے۔ کل ایک مثال دی تھی میں نے آپ کی خدمت میں، کچھ لوگ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تو نبی کی کیا ضرورت، معصوم کی کیا ضرورت، امام کی کیا ضرورت، حاجی کی کیا ضرورت، رسول کی کیا ضرورت، اللہ کے طرف سے آنے
کتاب سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے میں کتاب سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم سورۃ المبارکۃ الحمد پڑھتے ہیں تو دیکھیے ایک مثال دے دوں میں ایام اعضا چلوں سورہ حمد سے متعلق. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ عزاداری کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ 2.25 مہینے دن اور رات شب بیداریاں ہو رہی ہیں، جلوس برآمد ہو رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، نوحے ہو رہے ہیں، برسیاں ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، سوز و سلام ہو رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ آپ عزاداری کے اوپر زور دیتے ہیں اور اتنی تکرار کرتے ہیں؟ بار بار بس ذکر علی ہوتا ہے، بار بار بس ذکر اہل بیت ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں. توجہ ہے نا؟ تو اب میں انہی لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں ایک سوال کر لوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ پوچھتا ہوں کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ تو سب کہتے ہیں 30. توجہ، 30 پارے. میں نے کہا ٹھیک ہے 30 پارے ہیں قرآن میں. اب مجھے بتائیے کہ سورۃ الحمد کس پارے میں ہے؟ توجہ بتائیے، سورۃ الحمد کس سپارے میں ہے؟ کہا وہ سپارے میں نہیں ہے. اب میں قول اپنے مولا علی کا بتاتا ہوں. مولا علی نے ارشاد فرمایا جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورۃ الحمد میں ہے. جو سورۃ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. بھائی آپ بھی آج چلے جائیے انٹرنیٹ کے اوپر، کوئی ویب سائٹ کھولنی ہو تو آپ جب ویب سائٹ کھولیں گے تو اس میں ایک پوائنٹ آئے گا جس کو کہا گا www. یا حسین.com مثال کے طور پر. تو یہ جو ڈاٹ لگتا ہے یہ مت لگائیے، یہ نقطہ مت لگائیے. کہا اس کے بغیر ویب سائٹ کھلے گی نہیں. توجہ، اس کے بغیر ویب سائٹ کھلے گی نہیں. تو کہا جب کہ ایک ڈاٹ ویب سائٹ نہیں کھول سکتا، مولا نے نقطے ہی کی تو مثال دی، ڈاٹ ہی کی تو مثال دی کہ میں نقطہ ہوں بے کے نیچے کا. جب تک مجھے نہیں سمجھو گے قرآن کا ویب سائٹ نہیں کھلنے کا. سبحان اللہ سبحان بھائی قرآن کا ویب سائٹ کھلنے کے لیے علی کا ڈاٹ لگانا ضروری ہے، نقطہ لگانا ضروری ہے. اس لیے کہ مولا نے اپنے کو یہ نہیں کہا میں بے ہوں، یہ نہیں کہا میں بے ہوں، یہ نہیں کہا میں 28 حروف ہیں 28 عربک میں. 28 میں سے کسی ایک کی مثال نہیں دی. ارے خدا کی قسم بتائی بہت ہے، وقت پڑ جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں سکوں. اب یہ جو کتاب ہے قرآن، اس کو قرآن حکیم کے قرآن میں 33 نام ہیں. کتنے نام ہیں قرآن کے؟ یہ بچوں کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں. 33 نام ہیں قرآن کے. 33 ناموں میں آپ کون سے نام کا زیادہ استعمال کریں؟ اس قرآن کا نام نور ہے، اس قرآن کا نام تنزیل ہے، اس قرآن کا نام تحویل ہے، اس قرآن کا نام کتاب ہے، اس قرآن کا نام فرقان ہے. بہت سے نام ہیں قرآن مجید کے. آپ کون سا نام زیادہ لیتے ہیں؟ قرآن ہے نا. قرآن ہی سے تو مشہور ہے. نام ہے 33. ایسی میرے مولا کے القاب میں بہت نام ہے علی. اسی لیے اب ہم سے کوئی یہ نہ کہے کوئی اور نام کیوں نہیں لیتے، علی کیوں لیتے ہیں؟ بھائی جیسے 33 ناموں میں سے ہم نے قرآن کا لفظ اختیار کیا، ایسے ہی مولا کے ناموں میں سے علی کا اختیار کیا. بھائی یہ قرآن کا نام ہم نے تھوڑے لیا، اللہ نے لیا ہے.
رسول کریم اب آئے ہیں رسول 30 سال، لیکن اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں، ہے نا؟ تو اس وقت تو بظاہر ہم تو ان کو اس وقت سے نبی مانتے ہیں جب سے نبی خود اپنے کو نبی مانتے ہیں۔ نبی نے یہ تھوڑی کہا کہ میں دنیا میں آ کے نبی بنا، کہا تم تو نبی ہیں وآدم بین الماء والطین، تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم خلق کیے جا رہے تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ اچھا جب نبی ہوتا ہے تو نبی کے بعد ولی بھی ہوتا ہے۔ نبی نے صرف اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، علی کی ولایت کے بھی اعلان کیا تھا، یعنی جب آدم خلق ہو رہے تھے تو وہ نبی بھی تھے، یہ علی بھی تھے۔ توجہ اب آئے، اور اس کے بعد جب مولا کائنات نازل ہوئے، دنیا میں ظاہر ہوئے، تو ان کا نور جب خانہ کعبہ میں نازل ہوا، اب یہ بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ خانہ کعبہ ہی کو منتخب کیا گیا، تو اب عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی تو باپ قریب ہوتا ہے زیادہ تر، الا اس کے کہ باپ ہو مسافر ہو، لیکن تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ ابو طالب خانہ کعبہ میں نہیں تھے، تو کہاں تھے؟ تو کہاں تھے؟ اب میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، تاریخ طبری، محمد بن جنیر طبری جو اہل سنت کے بہت بڑے مولوی، انہوں نے یہ واقعہ جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں اپنی کتاب میں، کہ ادھر ولادت علی کی، ابو طالب نہیں ہے۔ کہاں تھے ابو طالب؟ محمد بن جنیر طبری لکھتے ہیں کہ ابو طالب اسی کوہ حرا پہ گئے جس کوہ حرا پہ رسول کریم عبادت کیا ہے۔ وہاں جانے کے بعد رسول کریم کے چچا حضرت ابو طالب اسی جگہ جہاں رسول عبادت کیا کرتا، ایک ٹکڑا اٹھایا، پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پہ 2 شعر لکھے، یا ربی، توجہ کرو، یا ربی ذل قسم الدجی والقمر المنبلج المضیء بین لنا من امرک المخفی ماذا نسمی الولد الصبی۔ ایک اندھیری رات اور روشن چاند کے پروردگار، خدا کی قسم اگر آپ قرآن پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابو طالب کو قرآن پہلے سے معلوم، جو قسم ابو طالب کھا گئے ہیں اسی انداز کی قسم قرآن نے کھائی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے اندھیری رات، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے روشن چاند۔ ابو طالب اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اندھیری رات اور روشن چاند کے رب پروردگار، بین لنا من امرک المخفی، اپنے مخفی راز کو ہمارے لیے ظاہر کر دے، ماذا نسمی
علی مظہر صفات الہی. بے شک. توجہ. تو بہرحال جواب اللہ کو نہیں دینا چاہیے تھا اگر یہ کافر تھے. تو انہوں نے تو پتھر کے ٹکڑے پہ رکھا. اچھا اللہ کا مزاج کیا ہے ذرا سا اس سے ہی سمجھ جائیے. ہم ہیں اپنے سے سمجھیں, ہم لوگ ہیں. استغفر میں کسی کو نہیں کہتا, لیکن ایمانداری سے بتائیں اللہ کافر کو رزق دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ بے شک. کافر کو دے رہا ہے کہ نہیں دے سب رہا؟ کو دیتا مشرک کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ دے رہا. یہودی کو دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ عیسائی کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اللہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے, عالمین کا رب ہے. واہ 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 واہ. توجہ ہے, وہ اس کا بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ اس کو رزق دے رہا ہے. گناہ کرتا جا رہا ہے, اللہ رزق دیتا جا رہا ہے. اگر کوئی ہماری مخالفت کر دے تو ہم اپنے دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس نے ہم کو یہ کہا تھا, اس نے ہم کو یہ کہا تھا. لوگ کتنا اللہ کو کہتے ہیں, اللہ پھر ان کو رزق دیتا ہے. توجہ ہے نا. جب میرے مولا علی سے کسی نے سوال کیا, یا علی تو آپ کے دشمن ہیں, آپ ان کو مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ توجہ, ان کو مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ کہا نادان, تو نے اللہ سے نہیں سمجھا, ہم اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ کافر اور مشرک کو انکار کے باوجود بھی رزق دیتا ہے. یہ میری امامت کے منکر ہوئے ہیں, لیکن میں ان کو اپنا باپ مانتا ہوں. یہ چاہے مجھ کو اپنا امام مانے نہ مانے, تو جس طرح اللہ منکر ہونے کے بعد رزق دیتا ہے, میں بھی منکر ہونے کے بعد امامت کے فائدے کو پہنچا دوں گا. تو بزرگان ملت یہی مزاج ہمارا ہونا چاہیے. فوراً ایک سلسلہ چلا ہوا کافر کہنے کا, ہندو کافر ہے, ہندو مشرک ہے, ہندو فلاں ہے, ان کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتے. خدا کی قسم اگر پڑھنے کے اوپر آ جاؤ, 10 دن نہیں 40 دن بھی کم پڑ جائیں گے. جو آج دیکھیے, میں اپنے استاد محترم آج اللہ سید حبیب الحسن صاحب کا ایک جملہ جو انہوں نے 3 دسمبر کو کلچر ہاؤس میں فارسی کی تقریر میں اپنے کہا تھا کہ ہم اس ہندوستان میں ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو آئے ہوئے 800 سال 1000 سال ہو گئے, لیکن اس 800 1000 سال میں جو رزقی تھا وہ رزقی رہا, سبحان اللہ واہ واہ واہ. جو عابدی تھا وہ عابدی رہا, جو حسینی تھا وہ حسینی رہا, جو زیدی تھا وہ زیدی رہا, جو باقری تھا وہ باقری رہا. باقری کو گپتا نہیں بنایا, رزقی کو ورما نہیں بنایا, عابدی کو شرما نہیں بنایا. یہاں زبردستی وہ نہیں تھا کہ گردن پہ رکھے اور کہو بیعت چاہیے. توجہ, یہ ان کا مزاج نہیں ہے. جب محمد بن قاسم, آپ نے نام سنا, نہایت ظالم ترین شخص, امام حسن کا پٹ پوتا, یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا. سندھ میں آیا, سندھ میں امام حسن مصطفیٰ کے پوتے اپنے خانوادے کے ساتھ سندھ میں آئے. وہاں آنے کے بعد انہوں نے پناہ لی. وہاں کے جو راجا تھے, راجا ہندو راجا تھے. جب محمد بن قاسم وہاں آیا اور اس نے حملہ کیا اور کہا کہ جو سادات حسنی ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو, آپ میری طرف متوجہ ہیں, مائک چلے نہ چلے ماشاءاللہ آواز اگر پہنچ رہی ہے تو ان سادات حسن کو ہمارے حوالے کرو. تو سندھ کے ہندو راجا نے کہا کہ ہم یہ ہمارے مہمان ہیں, ہماری ہندوؤں کی سنسکرتی, ہمارے ہندوؤں کا کلچر یہ نہیں ہے کہ اپنے مہمانوں کو قاتلوں کے حوالے کر دیں. توجہ, قاتلوں کے حوالے کر دیں. نتیجہ کیا نکلا؟ محمد بن قاسم نے جنگ کی اور اس سندھ کے راجا کی گردن کاٹ کر بغداد بھیج دی. تو وہ کس کے لیے مارا گیا؟ سادات کے دفاع کے لیے مارا گیا. آج آپ ذرا سے دیکھیے, میں جب باہر جاتا ہوں ہندوستان سے باہر, تو میں ایک دو جگہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ عربی میں ذرا سا تقریر کیجئے. تو میں جب عربی میں تقریر کرتا ہوں تو وہاں جب عرب ہوتے ہیں تو میں ان سے ہندوستان کے بارے میں جو حدشیاں ہیں آٹے میں نمک سے ماننے پر ہندوستان کا مان نہیں ڈالا. بھائی کوئی کہتا ہے 5 کروڑ, کوئی کہتا ہے 3 کروڑ, چلیے ہم 5 کروڑ کو سب سے زیادہ اس کو مان لیتے ہیں. ہمارا تو کوئی اسٹیٹ بھی نہیں ہے جیسے سکھوں کا, شیعوں کا کوئی ایک اسٹیٹ بھی نہیں تاکہ ہم گورنمنٹ پہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے پریشر ڈال سکیں, ایسا بھی نہیں. اچھا یہی نہیں, آپ کو بتائیے ایک جگہ اکٹھا بھی نہیں. ہمارے یہاں بزنس کا بھی برا حال ہے. کتنے % بزنس مین ہیں ہمارے, جبکہ ہمارے 14 کے 14 معصومین سب سے زیادہ زور بزنس پر دیا. تجارت میں 90
اتنے بجے تک رہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جاب بری چیز ہے, بے روزگار رہنا بری چیز ہے, جاب بری چیز نہیں. بے شک حق ہے. بے روزگار نہ رہے واہ واہ. وہ ایک الگ چیز ہے کہ بزنس کے مواقع, لیکن کوشش کیجئے کم سے کم اگر 4 بھائی ہیں, 3 بھائی ہیں, 2 بھائی ہیں, تو ان میں سے ایک ٹارگیٹ رکھے کہ مجھے بزنس مین بننا ہے. چھوٹا موٹا بزنس سے شروع کریں. آپ جتنے بڑے بزنس مینوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ شروع سے ملین اور بلین ڈالر کا بزنس شروع کر دیا. انہوں نے شروع ہی چھوٹے سے کیا تھا. اور بھیا جب ہم اوپر جانا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ پیر تک اوپر نہیں جا سکتے, سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. بے شک بے شک. پہلی سیڑھی, دوسری سیڑھی, تیسری سیڑھی, اس کے بعد چوتھی سیڑھی, تو بعد جو ہے ہم 5ویں مرحلے پر جب پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہیں اپنی منزل پر. ایسے بزنس کا حساب. تو بہرحال کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی, میں کیا کر رہا تھا اور کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. تو اللہ کا مزاج یہ ہے کہ آپ اتنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے, اللہ اتنا زیادہ آپ کو واپس کرے. بے شک بے شک حق ہے یہ, ورنہ ہماری حقیقت کیا ہے. کئی بار تو صلاۃ بھی قضا ہو جاتی ہے, نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. دیکھیے سب چیز کی معافی ہے, نماز کی, صلاۃ کی معافی نہیں. یہاں تک ہے کہ آپ ڈوب رہے ہیں, پتہ میں ڈوب جاؤں گا, تو اگر صلاۃ باقی ہے تو ڈوبتے ڈوبتے اشاروں سے صلاۃ پڑھیں. اگر خدا نخواستہ پیرالائز ہو گئے ہوں اور جس تک کوئی حصہ کام نہیں کر رہا ہے تو لکھا ہے کہ آنکھوں کے اشارے سے صلاۃ پڑھ لیجیے. اس لیے کہ صلاۃ عبد اور معبود کے درمیان کانٹیکٹ اور رابطے کا نام ہے. جو اس رابطے سے بھاگے گا وہ اللہ کی بندگی سے بھاگے گا, صلاۃ سے نہیں بھاگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا. تو اس لیے اور بہت سے بچے بیٹھے میں ان کے لیے درس کر رہا ہوں کہ اگر ایک وقت کی صلاۃ قضا ہو جائے تو 40 دن کی روزی کم ہو جاتی ہے. 40 days ایک وقت کی صلاۃ, اور اگر ایک دن میں 5 تو اب آپ ضرب دے دیجیے 5 چوک کتنے ہو گئے 30. ٹھیک ہے نا. تو 200 دن, ایک دن کی صلاۃ قضا یعنی 200 دن روزی کم. توجہ ہے نا. اب ایسے ہی آپ گنتے چلے جائیے, کیلکولیٹ کرتے جائیں. لہٰذا صلاۃ کو اہمیت دیجیے. میں نماز بہت کم کہتا ہوں اس لیے کہ معاف کیجیے کہ جو نماز کا لفظ ہے نا بدعت ہے. یہ نماز کا لفظ نہ تو ہمارے کسی امام نے استعمال کیا اور یہ نماز کا لفظ نہ قرآن حکیم نے استعمال کیا. ایک جگہ کہیں قرآن میں دکھا دیجیے لفظ نماز, لفظ روزہ. ساری وہ جو چیخ کے محرم کے ارکان کو بدعت کہتے ہیں, عالم بدعت, تابوت بدعت, تعزیہ بدعت, منبر بدعت, ماتم بدعت, نوحہ بدعت, وہ خود اس بدعت میں مبتلا ہیں. آپ جتنے وہابی علماء دیکھیے جب وہ تقریر کرتے ہیں تو نماز کہتے ہیں, صلاۃ نہیں کہتے. توجہ ہے نا. میں کہتا ہوں سبحان اللہ, نماز کے سلسلے میں تم بدعت کر رہے ہو کوئی بات نہیں, اور اگر ہم حسین کا ماتم کریں تو وہ بدعت. توجہ ہے نا, اس کو بدعت کہتے ہو. تو خیر بات ایک تو یہ نقصان ہے صلاۃ نہ پڑھنے کا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو چہرے کی رونق ہے نا نور, یہ صلاۃ نہ پڑھنے سے یہ کم ہو جاتا ہے. جسے معاف کیجیے میں کہنا نہیں چاہیے, جسے کہنا چاہیے کہ پھنکار. کیونکہ دیکھیے پرائم منسٹر کی اگر کال آتی ہے چاہے جا بھی نہ پڑے لیکن فخر کرتے پھریں گے کہ نہیں پرائم منسٹر نے کال کیا, اور اللہ 5 وقت کال کرتا ہے. آپ اللہ سے بڑا ہے کوئی؟ 5 مرتبہ کال کرتا ہے, آ جاؤ صلاۃ پڑھوا. لیکن ہم کوتاہی برتتے ہیں صلاۃ سے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک درود پڑھتے ہیں حضرت محمد اور آل اللہم نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ توجہ ہے نا. تو بھائی اللہ اگر ان کو کافر
کو نہیں دیا. یہ محمد بن جریر طبری لکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ تو ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ورنہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے اس چیز. کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں، اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیا کہا انہوں نے کہ ہرے یعقوب کی ایک تختی اللہ نے بتایا اور جواب دیا ابو طالب کو، یا اہل بیت المصطفى النبی. یہ عرب بیٹھے ہوئے یہ سمجھیں گے قائد سے، ترجمہ کی ضرورت بچوں کے لیے ہے. یا اہل بیت المصطفى النبی خصصتما بالولد الزکی والنسبهم بالشامخ العلی علی مشتق من العلی. اے اہل بیت مصطفیٰ، میں نے اپنی بزرگی سے تمہارے اس بچے کا نام اپنے نام پر علی رکھا، اپنے نام پر علی رکھا ہے. تو علی کا نام قرآن کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے. علی کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو بھائی نور اور کتاب ایسے ہی تو سمجھ میں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب کا نام تو اللہ رکھ دے، نور کا نام خود رکھ لے. توجہ ہے نا؟ جب کتاب کا نام اللہ نے رکھا تو نور کا نام بھی اللہ رکھے گا، مخلوق نہیں رکھے گا. توجہ ہے نا؟ تو بزرگان ملت میں عرض کر رہا تھا کہ بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ کتاب قرآن نے کیا کہا؟ یہ تو سورہ حم کی بات ہو گئی. اب سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے. کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اچھا کتاب میں شک ہو جائے تو کیا ہو؟ اگر کوئی قرآن میں شک کرے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اگر مومن رہے گا مومن. قرآن کو اگر یہ کہ مجھے شک ہے، تسلیم نسرین کی طرح ہو جائے، سلمان رشدی کی طرح ہو جائے، وسیم رضوی کی طرح ہو جائے، کیا کہ مجھے شک ہے کہ اگر ایک نقطے میں بھی شک کیا تو پھر مومن نہیں رہنے کا. توجہ ہے نا کہ مجھے شک ہے کہ یہ نقطہ یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے تھا. بھائی قرآن جیسے نازل ہوا تھا، ہمارا عقیدہ ویسے ہی ہے نا. توجہ ہے نا؟ ویسے ہی ہے. تو جب ویسے ہی اس میں شک نہیں تو اب قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ توجہ، نور پہلے نازل ہوا، کتاب بعد میں نازل ہوئی. جب کتاب میں شک کرنے والا مومن نہیں رہ سکتا تو نور میں شک کرنے والا کیسے مومن رہ سکتا؟ توجہ ہے نا؟ بات ہے یہ بھائی. اسی لیے ہم نے اپنی طرف سے کسی کو اپنا رہبر بنایا ہی نہیں، اس کو مانا. ہم بناتے نہیں ہیں، مانتے ہیں. وہ بھی ہر ایک کے بتائے ہوئے کو نہیں مانتے. یا اللہ کا بتایا ہوا ہو یا نبی کا بتایا ہوا ہو. توجہ ہے؟ اچھا اب یہ تو کتاب کی بات بتا دی. کیا علاقت ہے کتاب کی؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. توجہ، متقین کے لیے ہدایت. کیا ہے کتاب؟ اچھا جب یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے تو نور کس کے لیے ہدایت ہے؟ نور بھی ہے کسی کے لیے ہدایت یا نہیں ہے؟ اگر ہم قرآن سے یہ ثابت کر دیں کہ یہی لفظ نور کے لیے بھی آئے. توجہ، سورہ یاسین قرآن مجید کا سورہ، وہاں نور کو کہا امام مبین، اور جب دعا کی
لوگ جو کہتے ہیں نا محمد ہم جیسے نبی ہم جیسے، میرے تم پہ قرآن نازل ہوا، ایک آیت بھی نازل ہے، ایک رکوع بھی نازل ہوا، ایک سورت بھی چھوٹا سا نازل ہوا. اگر نازل ہوتا تب کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم محمد جیسے. لیکن تم پہ جب ایک نقطہ، یہ بچوں کے لیے کہنا ایک نقطہ بھی نازل نہیں ہوا، یہ تھوڑا سا بچے ذرا خوش ہو جائیں گے اس بات سے. حالانکہ معیاری گفتگو نہیں ہے جو عرض کر رہا ہوں، بچوں کے لیے. ایک ہوتا ہے نقطہ اور ایک ہوتا ہے نقطی. نقطی تک نہیں نازل ہوا. کیا کہنا ہے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اور پھر اللہ. آپ کہتے ہیں محمد ہم جیسے بشر، ہم جیسے بشر. معاذ اللہ. بھائی اب قرآن یہاں سے کیا کہتا ہے سنیں، کیا کہتا ہے قرآن؟ سورہ مبارک ہے آل عمران 7 میں اللہ نے ارشاد فرمایا انزل علیک الکتاب، میرے حبیب اللہ نے آپ پر کتاب. کس پر؟ آپ پر، نبی پر، محمد پر، ذات محمد پر. اچھا یہ کتاب ہے کتنی بھاری؟ یہ بھی سننے بس وقت ختم پڑ جاتا ہے. یہ کتاب کتنی بھاری ہے یہ بھی سن لیں. قرآن نے کہا، سورہ القرآن نے کیا کہا؟ لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او کلم بہ الموتى او قطعت بہ الارض فللہ الامر جمیعا. اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں. یہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ مردوں کے پاس رکھ دیا جائے تو مردے زندہ ہو جائیں. اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قطعت بہ الارض، زمین کی مسافت کم ہو جائے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کو ابھی دلی سے تہران جانا ہو یا دلی سے واشنگٹن جانا ہو تو آپ کے لیے یہ زمین سمٹ جائے. اسے کہتے ہیں قطعت بہ الارض. لوگ کہتے ہیں نا قطعت سے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے نہیں، قطعت قطعے کو کہتے ہیں، چھوٹے سے ٹکڑے کو. یعنی یہ اتنی بڑی زمین، قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اتنی بڑی زمین کو آپ کے لیے چھوٹا بنا کے پیش کر دے. توجہ ہے نا؟ یہ ہے قرآن کی خصوصیت کہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں، مردہ بولنے لگے، زمین کی تنابیں سمٹ کر رہ جائیں. توجہ، یہ قرآن کی کتاب کی خصوصیت ہے. اب جب نور آئے گا تو اس کی کیا خصوصیت ہوگی؟ آپ کی خدمت میں 55ویں آیت سورہ بقرہ کی عرض کرتا ہوں. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا ارنا اللہ جہرتاً، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان جب لائیں گے تب اللہ کو دکھا دیجیے اللہ ہے کیسا. توجہ، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ اپنا دیدار کرا دے. تو سورہ اعراف میں اللہ نے جواب دیا حضرت موسیٰ کو، لن ترانی، میرے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ جو عربی میں لن آتا ہے نا، لام اور نون، یہ لن اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی ہرگز نہیں، کبھی نہیں. لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کے مفسرین نے قیامت میں اللہ کا دیدار کیا کہ قیامت میں اللہ نظر آئے. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ نے کہا کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے کبھی کی جو مدت بتائی ہے وہ ہے قیامت. توجہ ہے نا؟ تو قیامت تک اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے اوپر تمام فرقے متفق ہیں اس بات میں کہ قیامت تک، ہم قیامت میں اللہ دکھائی دے گا. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ قیامت میں بھی نظر نہیں آ سکتا ان آنکھوں کو. توجہ چاہتے ہو؟ تو اب یہاں پر جو ہے کہ بھائی اللہ دکھائی کبھی نہیں دے سکتا. اللہ نے کس سے کہا؟ امت سے نہیں کہا، حضرت موسیٰ سے کہا. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میری قوم ضد کر رہی ہے، دکھا دے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. دیکھو یہ سامنے پہاڑ، اگر یہ پہاڑ سلامت رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اور اگر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایک سائحہ کہتے ہیں بجلی کو، ایک نور چمکا. نور جب چمکا تو حضرت موسیٰ ہو گئے بے ہوش، پہاڑ ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے. جب حضرت موسیٰ اٹھے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ان کی قوم مری پڑی تھی، اور جب قوم مر گئی تو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اس
جانور، ایک کی عمر 150 سال 150 ایئرس اور ایک کی عمر صرف 50 سال. تو یہ کون دو بھائی؟ یہ دو نبی دونوں بھائی ہیں. ایک کا نام تھا عزیر، ایک کا نام تھا عزیر. ایک کے نام میں آخر میں رے پہ ٹکتا ہے عزیر. عزیر چھوٹے تھے، عزیر بڑے تھے. وہ چھوٹے ہوتے ہوئے 150 سال کی عمر ہوئی، یہ بڑے ہوتے ہوئے ان کی 50 سال کی عمر ہوئی. کیسے ہوئی؟ اب قرآن یہاں سے کہتا ہے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. قال اللہ سے کہا انہوں نے کہ اللہ یہ جو خرابے ہیں، یہ بڑے بڑے محل جو گرے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں، یہ سب کہاں گئے؟ اللہ نے کہا مر گئے. کہا کہ کیا اللہ زندہ بھی کرتا ہے؟ کرے گا اتنے لوگوں کو. تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے عزیر پیغمبر کو 100 سال کی موت دے دی. 100 سال مرے پڑتے ہیں. توجہ، جب اٹھے تو حضرت عزیر 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا اور سوال کیا کم لبثتا، کتنے سال تم مرے پڑے رہے؟ تو کہا یومن. توجہ، یومن او بابا یوم، ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم. توجہ، تو اللہ نے کہا کہ بل لبثت مئۃ عام، نہیں عزیر تم 100 سال مرے پڑے رہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو. 100 سال سے نہ پانی خراب ہوا نہ کھانا خراب ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وانظر الی حمارک کیف ننشزها، اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ ہم نے ہڈیوں کو کیسے، گدھے کی ہڈیوں کو بکھیر دیا، مٹی میں ملا دیا. دو چیزیں تھیں، ایک تھا گدھا، ایک تھا نبی کا کھانا پینا. نبی نے کھایا نہیں تھا، نبی نے پیا نہیں تھا. کھانے والے تھے مر گئے، پینے والے تھے مر گئے. لیکن اللہ نے چونکہ وہ کھانے والے تھے، چونکہ وہ پینے والے تھے، چونکہ وہ نبی کے جسم کا حصہ بننے والے تھے. توجہ چاہتا ہوں میں کچھ عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ کھانا اور پانی نبی کے جسم کا بدن کا حصہ بننے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو خراب نہیں کیا، سڑنے نہیں دیا، اس لیے کہ جزء بدن نبی بننے والے تھے. اب جس کے لیے نبی کہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا سلامت رکھے. اچھا، کھانا پانی نہیں سڑا، جسم کا حصہ بننے والا تھا نبی کا. تو اب جس کو نبی کہیں کہ فاطمہ میرے بدن کا جز، لوگ کہتے ہیں صاحب کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے بتایا کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو گدھا تھا اس کو بھی زندہ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے کیا اور یہ کہہ کے مخاطب کیا اپنے نبی کو کہ ذرا دیکھتے رہنا، یہ جو گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں، میں اپنی قدرت سے اس طریقے سے ان کو ایک کر کے دوبارہ اس کو گدھا بناتا ہوں. توجہ ہے نا؟ تو دوبارہ اس کو بھی زندہ کیا، گدھے کو بھی. کتنے سال مرا پڑا رہا؟ 100 سال. کس کے پاس مرا پڑا رہا؟ کس کے پاس؟ نبی کے پاس. اچھا، تب جب اٹھا تو انسان اٹھا کیا؟ گدھا ہی اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. گدھا اٹھا کہ انسان اٹھا. قرآن نے کہا فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. تو بھیا مدت مت دیکھنا کہ کتنے سال نبی کے بغل میں رہا. جو اٹھے گا اسی حقیقت کے ساتھ اٹھے گا جس حقیقت پہ مرا تھا. کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ یہ مت دیکھنا کہ کون تھا، یہ دیکھنا کیا تھا. اللہ نے کہ قانون بنا دیا. نبی ہے تو نبی اٹھے گا، وسیع ہے تو
اٹھے گا، مومن ہے تو مومن اٹھے گا، منافق ہے تو منافق۔ سبحان اللہ بچوں ہے نا، ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد و آل میرے سرکار میں تو دیکھیے میرے والد مرحوم ایک بات کہا کرتے تھے، حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ابو حاتم صاحب قبلہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھیا کچھ بھی پڑھو مگر قرآن سے پڑھنا، واہ قرآن کی آیت ضرور پیش کر دینا تاکہ کوئی مخالفت نہ کر سکے، اس لیے کہ حدیث کے لیے تو کہہ دیا جاتا ہے یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ واحد ہے، یہ احاد ہے، یہ مفرد ہے، یہ جو ہے وہ متواتر نہیں ہے، اس کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن قطعی السند، قرآن کی سند میں کوئی کمی نہیں۔ تو اب یہ ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، یہ شاید رہ گئی، چلیں انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مختصر ہے کہ یہ پیغام ان بچوں کے لیے ہے کہ آج سے تقریباً 22-23 دن ایک عید گزری ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، جسے عید الاضحیٰ یا ہمارے ہندوستان میں بقرعید کہا جاتا ہے۔ اس میں بکروں کی منڈی لگتی ہے، مسلمانوں کو بڑا جلوس آتا ہے کہ وہ بکرے ذبح کریں، کئی دن پہلے بکرے لے کر آ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، قربانی دینا توجہ ہے نا، حالانکہ ہمارے استاد نے وہ فرمایا کرتے تھے یہ تو خیر ہو گئی کہ اسماعیل ذبح نہ ہوئے، دمبا آ گیا، ورنہ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے اور یہ سنت ہو جاتی کہ ہر سال اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو شاید کوئی مسلمان ہی نہ بچتا کہ بھائی ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، اپنے ہاتھ سے کون اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ وہ تو نبی ہے، ان کی بات الگ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نبی سے اپنی برابری مت کیا کرو۔ نبی وہ ہوتا ہے جو خواب کو بھی حقیقت میں بدل دیتا ہے، تم حقیقت میں بھی خواب میں نہیں آ پاتے ہو، نبی میں بڑا فرق ہے، مت کہا کرو نبی ہم جیسے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نبی کو ہم اولا مانتے ہیں، اور جیسے کالس کیا تھا نبی کو اولا علی کو مولا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بزرگان ملت یہ 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی عید آئی تھی تو سب خوشی منا رہے تھے، کس بات کی خوشی؟ کہ نبی کا بیٹا بچ گیا ہے نا، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بچ گئے، اس بات کی تو خوشی ہے اصل میں کہ نبی کا بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کا بیٹا بچ جائے تو عید ہے، اور اگر نبی کا بیٹا ذبح ہو جائے تو غم ہے۔ لیکن یہ کون سی بات ہے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بھی عید، اور کربلا میں نبی کا بیٹا حسین ذبح ہو گیا، اس وقت بھی نئے لباس پہنے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام ایک قانون اور ایک نظام کا نام ہے۔ ابھی تو آج محرم کی 2 تاریخ، اور یہ جو 2 تاریخ ہے یہ بڑی تاریخی تاریخ ہے، یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا آئے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں کربلا ہے سوائے غم مسلم میں کربلا آئے، اور کربلا سے 2 منزل پہلے 2 راستے جاتے تھے، کوفے کی طرف ایک کربلا کی طرف۔ حر اپنے 1000 ساتھی لشکریوں کے ساتھ آیا اور حسین سے کہا آپ کوفے نہیں جا سکتے، مجھے ابن زیاد کا حکم ہے، لہذا آپ کوفے نہیں جا سکتے۔ اب دیکھیں یہاں اخلاق محمدی، رسول نے ایسے کیوں نہیں کہا تھا کہ حسین بن والا بن حسین، اخلاق محمدی دیکھیں۔ حر کا لشکر سفر کر کے آ رہا تھا، حسین کے پاس پانی کا خزانہ تھا، حسین نے دیکھا حر کا لشکر پیاسا ہے، حر کے پاس پانی نہیں۔ سب سے پہلے حسین نے کہا کہ اے حر، پہلے تم اپنی پیاس حر کو بھی پانی پلایا، حر کے لشکر کو بھی پانی پلایا، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جانوروں کو بھی پانی پلایا حسین۔ یہ اخلاق حسین تھا کہ اپنے دشمن کو پانی پلا رہا ہے۔ اسی لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک بڑا جذبہ آج کل
کچھ مبلغین آتے ہیں منبر پہ، نہیں جو انہوں نے کیا اہل بیت کے ساتھ وہ کیا وہ تو وہ جانے اور اہل بیت جانے، انہی کا کوئی اگر مخالف ہو جائے تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے اور اہل بیت نے یہ کب کہا کہ تم کو یہ حق ہے کہ ہمارے دشمنوں کو معاف کرو؟ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، وہ ہے تمہارا اخلاق۔ اپنے مخالفوں کو معاف کرو، وہ ہے تمہارا اخلاق۔ پور تھا بظاہر حسین کا دشمن، پانی پلایا، لیکن خدا کی قسم یہی اخلاق۔ یہ 2 محرم کی بات ہے نا، لیکن شب عاشور یہی گل ٹہل رہا ہے۔ پہلے میں کہ جب 2 محرم کو امام حسین کربلا میں پہنچے تو ایک مرتبہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا، حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا، تو ایک مرتبہ حسین نے لجام فرس کھینچی تاکہ گھوڑا آگے بڑھے، لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے ایک سوال کیا کہ بابا آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کہا اس لیے کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر اب مجھے نظر آ رہی ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو علی اکبر نے کہا تو بابا کیا ہوا؟ ہمارا تو خاندانی ورثہ ہے شہادت۔ کہا بیٹا اس کی بات نہیں ہے، مجھ کو بس ایک فکر ہے کہ میری شہادت کے بعد ان بیویوں کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، تاریخ میں لکھا حسین اترنے کے بعد سرزمین کربلا کی خاک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد سونگنے کے بعد پھر وہ خاک کربلا کی سرزمین پہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد پھر ایک مرتبہ جو بستی کے لوگ تھے آس پاس ان کو بلایا، کہا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا دوسرا کیا نام ہے؟ کہا اس زمین کو قاضریہ کہتے ہیں۔ کہا اور کیا نام ہے؟ کہا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی کربلا سنا حسین نے کہا کرب و بلا، یہ زمین کرب کی اور بلا کی زمین ہے۔ ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس بیویوں کو اتارو، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، بیویوں کو اتارنا شروع کیا۔ میں ہاتھ توڑ کے کہوں گا عباس آپ بیویوں کو اتار رہے ہیں، لیکن 11 محرم کو کوئی نہ ہوگا جو ان بیویوں کو سوار کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم مظلوم میں کربلا کے حج کو تاریخ نے لکھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بِہَا يُسْفِكُ دِمَاؤُنَا وَيُقْتَلُ رِجَالُنَا، یہاں اس سرزمین پر ہمارے مردوں کو ذبح کیا جائے گا، ہمیں قتل کیا جائے گا، اسی سرزمین پر ہماری بیویوں کے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ خیمے لگنے شروع ہوئے، دریا کے کنارے خیمے لگے۔ جب خیمے لگ گئے دریا کے کنارے تو ایک مرتبہ ادھر سے شمر آیا، شمر پیغام میرے ساتھ کا لے کے آیا کہ دریا کے کنارے سے خیموں کو ہٹا دیا جائے۔ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد تلوار نکالی، کس کی مجال جو خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا دے۔ عباس غیظ و غضب میں تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین زینب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ بہن زینب عباس غیظ و غضب میں ہے، میری ہر بات عباس مانتے ہیں، لیکن میں نے عباس کو اتنے حکم دیے ہیں، اب حکم دوں گا تو عجیب سا یہ محسوس ہوگا کہیں مجھے شرمندگی نہ ہو۔ ہمیشہ عباس کے غیظ و غضب کو روکا، جب حسن کے جنازے پہ تیر برسے تو عباس کو روکا، جب بابا کے سر پہ ضربت لگی تو عباس کو روکا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے کیسے عباس کو روکوں؟ بہن جاؤ، زینب آئی، آنے کے بعد کہا عباس تمہیں میرے حق کی قسم تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ بس عباس نے اپنا سر جھکایا کہ بہن زینب آپ نے کہہ دیا آپ بنت علی ہیں، آپ علی کی لاڈلی ہیں، میں تو غلام ہوں آپ کا۔ بس ایک مرتبہ قیام حسینی دریا کے کنارے سے ہٹے اور جب ہٹ گئے تو اس کے بعد 7 محرم سے پانی بند ہوا۔ جب پانی بند ہوا، یہی جو راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، شب عاشور مستقبل
مضطرب کیوں ہیں؟ آج اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کا بالو تھاما، تھامنے کے بعد ذرا سا خیام حسینی کے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد کہا دیکھو بیٹا کچھ آوازیں آ رہی ہیں کیا؟ تم کو کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ کہاں بابا؟ کہے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا بچوں کی صدائیں اللہ آ رہی ہے، ہائے پیاس کی صدائیں آ رہی ہیں۔ تو کہا بابا آواز ہو رہی ہے کہ یہ حسین کی اولادیں ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ تو کہا بابا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہا میں نے راستہ روکا، نہ حسین کربلا میں آتے، نہ حسین کے بچے پیاسے ہوتے، لیکن میں سوچتا ہوں پتہ نہیں حسین مجھے معاف کریں گے یا نہیں۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا کہتا ہے بابا آپ کو تو مجھ سے بہتر معلوم ہے، حسین کریم ابن کریم ہے، حسین فاطمہ کا لال ہے، کوئی عزت سے خالی واپس نہیں گیا، آپ چل کے تو دیکھیے۔ حر نے کہا ٹھیک ہے میرے لال، تو ایک کام کرو میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو، کیونکہ میں حسین سے نظریں نہیں ملا سکتا، میں حسین بادشاہ کا مجرم ہوں، اور اے میرے لال میرے ہاتھ بھی باندھ دینا اور مجھے ایسے لے کے چلنا جیسے کسی مجرم کو بڑے بادشاہ کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ حر کا بیٹا لے کے چلا، ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اور جب تکبیر کی آواز بلند کا میرے لال کیا ہوا؟ ان کے عباس علمدار ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں کہ میرے لال جلدی چلو۔ پھر علی اکبر آئے تو دوسری تکبیر کر آواز بلند کی کہ میرے لال کیا ہوا کہ علی اکبر آ رہے ہیں، کہ میرے لال اب دیر نہ کرنا، اس سے پہلے کہ حسین ہمارے استقبال کے لیے آئے جلدی سے حسین کے قدموں پہ لے جا کر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ جب جیسے ہی حر کے بیٹے نے کہا، حر نے کہا، حر کا بیٹا لے کے چلا تو سامنے سے دیکھا حسین آ رہے ہیں، بس جلدی سے حر لے کے چلا، حر حسین کے قدموں پہ گر گیا۔ گرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا آقا میں آپ کا مجرم ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے حر کو اٹھایا، آنکھوں کی پٹی کھولی، ہاتھ کھولے، میں کہوں گا آقا آپ نے حر کے ہاتھ کھول دیے، حر کے بندے ہوئے ہاتھ آپ کو برداشت نہ ہوئے، لیکن کربلا سے کوفے سے شام تک بیویوں کے ہاتھ بسے گردن سے بندے ہوئے تھے، کوئی کھولنے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا ان کے حر آیا اور حسین نے ایک سمت من دنیا والآخرہ، جا حر تو دنیا میں بھی آتا تو آخرت میں بھی آزاد۔ امام نے کہا، حر نے کہا آپ جینا نہیں ہے، اجازت دیجئے جنگ کی۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی حر نے جنگ کی اجازت مانگی، جوان بیٹا آگے بڑھا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوان لال کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ مرنے کے لیے جائے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب حر کے بیٹے نے کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے، حر کے بیٹے کو اجازت ملی۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب آواز دی تو اپنے بابا کو آواز نہیں دی، اپنے امام وقت کو آواز دی۔ حر اتنے پہنچا کیا دیکھا ہے کہ کوئی ہے جو میرے بیٹے کے سر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے، بس اس سے برداشت نہیں ہو سکا، قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ زخموں سے چور حسین حر کے بیٹے کے سر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حر طرف گیا، یہ کیا؟ میں کہوں گا حر تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہارے بیٹے کے سر کو حسین نے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن جب علی اکبر نے بلایا تو کوئی نہ تھا جو حسین کی طرف سے جا کر علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، مظلومیت حسین کا، ہمارے ناظرین کو ہماری شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ کر۔ یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مومنین و مومنات کی ماں اور شفاعت، ہمارے والدین کا سایہ ہو، علماء کرام کا سایہ ہماری سر قائم رکھ۔
یا اللہ تجھ کا واسطہ ہے امیدوار محمد کا ہمارے بچوں کو دین دنیا میں ترقی عطا فرما، ہمارے جوانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اپنی حجت ہمارے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعمال انصار اور بعد عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے بھی مؤمنین اور مؤمنات جو گزشتہ سال